آج ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرا وہ نبی ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بن کے تشریف لائے ہیں۔ آج اس ہستی کا ذکر کرنا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں امام الانبیاء سلطان انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں او دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا فرشتے بھی کر دیں۔ پنجابی میں جملہ بول گیا، حضور فرماتے ہیں میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ایمان والا ہی اس کا ذکر سن سکتا ہے اور ایمان والا مومن ہی اس کا ذکر پچا سکتا ہے۔ جس کے اندر حیا ہو، جس کے اندر شرم کی رتی ہو، وہ اس کا ذکر سن سکتا ہے۔ ان کا نام ہے امام المؤمنین، اے جناب والا خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ گاج کیا کوئی یار سبحان اللہ۔ آج ہم نے آپ کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ میں جلدی چلتا جاؤں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کر سکوں۔ جتنی باتیں آپ کی شان میں، جتنے الفاظ منہ سے نکلیں گے، رب کعبہ کی قسم ہر لفظ کے بدلے، ہر حرف کے بدلے اللہ نامہ اعمال میں نیکی بھی لکھیں گے اور قیامت والے دن بخشش کا سبب بھی بن جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ابو عبداللہ کنیت ہے، ابو عمر بھی آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے لقب جو ہے وہ جامع القرآن بھی آپ کا لقب ہے، اور ایک بڑا خوبصورت لقب ہے جو آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ کیا تھا۔ پہلے یہ بات سن لیں کہ حضرت عثمان غنی کے والد گرامی کا شجرہ نسب حضور علیہ السلام کی 5ویں پشت میں جا کے جد امجد عبد مناف سے جا کے ملتا تھا۔ کن سے جا کے؟ حضور کے جد امجد عبد مناف سے جا کے ملتا تھا، اور آپ کی والدہ کا شجرہ نسب بھی 5ویں پشت میں جا کے حضور کے جد امجد عبد مناف سے ملتا تھا۔ اور اگلی گل تو آپ نے بڑی کم سنی ہوگی نا یہ باتیں، اور یاد رکھیں حضرت عثمان غنی کی جو نانی اماں تھی، کیا تھی؟ ان کا نام تھا معبد ام حکیم البیدہ۔ یہ حضرت عثمان غنی کی نانی اماں کا نام تھا، اور حضرت عثمان غنی کی نانی کا میرے حضور سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت عثمان غنی کی نانی اماں حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی، رشتے میں حضور دی سکی پھوپھی لگ دی سان۔ پتہ لگیا کہ حضرت عثمان غنی نبی پاک دی سکی پھوپھی دے دوترے سان۔ کہنا چاہیے یار سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا خدا کے بندے کاش کہ تجھے رب عقل عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سگی پھپھو میرے عثمان غنی کی نانی اماں تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اماں تھی، معبد ام حکیم البیدہ۔ جس کو شک ہو وہ جا کے دیکھ سکتا ہے، تبری اٹھاؤ اور اس کے علاوہ اشراف الانصاب اٹھاؤ، یہ کتابیں اٹھا کے پڑھو نا جس کے اندر شجرہ نسب لکھے ہوئے صحابہ کے، آپ کو پتہ چلے کہ حضرت عثمان کی نانی جو ہے یہ نبی پاک کی سکی پھپھو جان تھی، حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھی۔ اور قابل احترام بزرگوں دوستو، حضرت عثمان غنی نے مکہ المکرمہ کے اندر ایمان جو ہے وہ لائے تھے، آپ نے اسلام قبول کیا۔ کہاں؟ مکہ یہ تو آپ نے سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور آپ کا جو ایمان لانے کا نمبر ہے وہ 4تھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا کتنا نمبر ہے؟ 4تھے نمبر پر آپ اسلام لے کر آئے، اور سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تبلیغ فرمائی تھی اسلام کے لیے، آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ کو دعوت دی اسلام کی۔ لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو تبلیغ فرمائی اس سے پہلے میرے دل پر ایک وار میری خالہ نے کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کی ایک خالہ تھی جو کاہنہ تھی۔ کاہنہ کس کو کہتے ہیں؟ کاہن، کاہنہ، نجومی، جو حساب کتاب لگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ہاتھ ویکھن والے ہوندے نے، کوئی ستارے ویکھ کے حال دس دین، کوئی ہاتھ ویکھ کے مقدر پڑھ دین، کوئی قسمت۔ کاہنہ تھی، ہاں کاہنہ۔
تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں اپنی خالہ سے ملنے کے لیے گیا نا، تو میری خالہ نے مجھے دیکھا بڑے پیار سے، تو کہا تیرے لیے سلامتی ہو، تیرے لیے سلامتی ہو، تیرے لیے سلامتی ہو، تیرے لیے سلامتی ہو، 3 بار کہا۔ پھر اس کے بعد عربی میں انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، تو ان کا ترجمہ یہ تھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ دلیلیں ہیں اور ان کے پاس رب کا کلام ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس شعر جو عربی میں پڑھ رہی تھی نا، ان کا ترجمہ یہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی بات، میں نے کہا خالہ تو جو بات کر رہی ہے نا وہ میرے اوپر سے گزر رہی ہے، تو کسی نامعلوم چیز کے بارے میں مجھے بتا رہی ہے، ابھی تعارف ہی نہیں تھا اسلام کا حضرت عثمان غنی کو۔ تو خالہ کہنے لگی کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اونچا بولو یار، اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ان کی تابعداری کر، کہیں بت تجھے گمراہ نہ کر دے۔ آپ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ باتیں کی نا تو میں ایک عجیب قسم کی کیفیت پہ مبتلا ہو گیا، پریشان حال، حیران کن ہو کر میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے دوستی تو پہلے ہی تھی، تو صدیق اکبر ملنے کے لیے آ گیا۔ تے یار جیڑا وہ یار دا چہرہ پڑھ لینا ہوتا ہے، یہ جن کی سچی یاری، آج کل دی یاریاں نہیں، کیوں جی چھوٹی جی گل تے جناب یار یار نو قتل کر کے اگر ٹردا ہے گل کہ نہیں بولو، جو یہ کوئی یاریاں ہیں، یہ تو ڈرامے بازی ہیں دنیا کے اندر جو انہوں نے بنائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب عثمان غنی کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہے، فرمایا یارا کی گل ہے، پریشان بیٹھے ہیں، اپنی ماسی دیاں ساریاں گلاں حضرت ابوبکر صدیق نے شیئر کر دی۔ ابو سیدنا ابوبکر صدیق فرماندے ہیں تیری خالہ نے جو کیا نا بالکل سچ کیا ہے، اگر نجات چاہیے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، اگر نجات چاہیے تو در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھے تھوڑا سا جب تبلیغ کی تو کہنے لگے اگر تمہارا ارادہ بنا ہے تو چلے پھر سرکار کی بارگاہ، اگر تمہارا ارادہ بنا ہے، اتنی تم نے باتیں سنی ہیں اور تم لگ رہا ہے مجھے تمہارے چہرے سے کہ تمہارا دل کر رہا ہے کہ تم خود نبی پاک سے ملنا چاہتے ہو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی تو مقدر نے انگڑائی لی، نظر اٹھا کے دیکھا ہم جس کے پاس جانا چاہتے تھے وہ محبوب چل کے ہمارے پاس آ رہا ہے، حضور ادا آ رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دے ہاتھ سے ایک کپڑا ہے، حضور نے رومال مبارک پکڑیا ہے، میرا سونا نبی سونی چال والا، اونچا بول رہے جناب۔ تائیوں تے اماں حلیمہ بھی کہندیاں میاں سنے بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر، بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر، آ گود میری وچ کھیڈ لے پار نہ کھیڈن جایا کر۔ ایک باری پیار نال پڑھو، آکھو بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر، بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولے قدم ٹکایا کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں جس نبی وال جان دیاں گلاں پہ کرنے او سونا نبی آپ پہ چلدا چلدا آ رہے آئے، سونی ٹور ٹردا سونی چال چلدا نبی پاک آ گئے۔ ابو بکر نے اٹھ کے نبی پاک دے کان وچ کوئی گل کیتی ہے، حضور نے فرمایا عثمان میں اللہ دا سچا تے آخری رسول میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں تینوں دعوت دینا آ جا پڑھ لے کلمہ، جنت دا ٹکٹ میں محمد عطا فرما دیواں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سرکار دا چہرہ ویندے نے، آپ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے
میری اکھاں چتھرو آ گئے، نبی پاک دی مٹھڑی آواز نال اکھاں چ ہنجو جاری ہو گئے، عقل تے عشق دی لڑائی شروع ہو گئی۔ عقل آندی ہے رشتہ دار ناراض ہو جان گے، عقل آندی ہے تیرا چچا سخت مخالف ناراض ہو جاوے گا، برادری تے قبیلے نو کیڑا منہ مہاوے دا، تے عشقاں دا اے برادری قبیلہ نہیں ویکھی دا، بس یار دی رضا ویکھی دی ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے لگ گئی چوٹ، لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی ہوش نہ گائے، ایسا عشق میں دیر جلایا۔ کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو، اور اسلام لانے کے بعد جو سب سے بڑا شرف آپ کو حاصل ہوا یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے جگر کا ٹوٹا اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا سے حضرت عثمان کا نکاح فرما دیا تھا۔ کیا کر دیا؟ اور نکاح کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے، او سنو میرے بیلیو، آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا پتہ ان جاہلوں کو کہ شان ذوالنورین کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر فرمایا ان اللہ اوحا ان ازوج کریمتی من عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سمجھے نہیں، ترجمہ سنیں گے تو کلیجہ ٹھر جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے وحی فرمائی، ان اللہ اوحا ان ازوج، اللہ نے جبریل کو بھیج کر میری طرف وحی فرمائی اور میرے اللہ نے مجھے کہا میں اپنی کریمہ بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے فرما دوں۔ آئے ہائے، بیٹی مصطفیٰ کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ مرضی کس کی ہے؟ اونچا بولو، مرضی کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ بیٹی مصطفیٰ کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ سے جب آپ کا نکاح ہو گیا نا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن، یہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کی بات، اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں تھا آیا، آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا تو ایک چارپائی پہ یا ایک چٹائی پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے، اور یاد رکھے حضرت سیدنا عثمان غنی جیسا بھی حسین کوئی نہیں تھا، انتہا کے خوبصورت تھے۔ اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا، دولت بھی عطا فرمائی تھی، بزنس بھی عطا فرمایا تھا، جگیر و جائیداد بھی، اور رب نے شرم بھی عطا فرمائی اور حسن بھی عطا فرمایا۔ ہمیں کتابوں میں صرف باتیں نہیں لکھی ہوتی، یاد رکھے کمال کا حسن تھا۔ تو اس دوسری طرف تو محمد کے جگر کا ٹوٹا تھا حضرت رقیہ، دونوں میاں بیوی انتہا کے حسین، ایسی جوڑی رب نے بنائی۔ آپ فرماتے ہیں میں کسی کام سے گیا تو میں ایک دم اندر جب داخل ہوا گھر میں، میں نے دیکھا تو سامنے دونوں بیٹھے تھے، تو میں کھو گیا کہ میں نے روئے زمین میں اتنی حسین جوڑی نہیں دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو حضور علیہ السلام بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا ہے۔ محبوب نے میرے چہرے کو دیکھا تو فرمایا سنا اتنی حسین جوڑی کہیں دیکھی ہے؟ اتنی حسین جوڑی کہیں دیکھی ہے جو جوڑی میرے رب نے بنائی ہے۔ اور جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا نا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح فرمایا، تو اس موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اٹھاؤ ابن ماجہ، پڑھو میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ جو ستاروں کی طرح چمک رہی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان پاس کھڑے ہیں، فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، یہ دوسرا نکاح جب اپنی بیٹی کا دوسرا نکاح حضرت عثمان سے، فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، اخبرنی، اس نے مجھے خبر دی ہے۔ کس چیز کی خبر دی ہے؟ کہ اللہ نے تیرا نکاح میری بیٹی ام کلثوم سے فرما دیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرما دیا ہے آسمانوں پر۔ یہ تو آپ نے سنا اور لوگ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی آسمانوں پر ہوا۔ میں نے کہا یاد رکھو علی کے ساتھ بھی بیٹی مصطفیٰ کی ہے، نکاح آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور عثمان کے نکاح میں دو بیٹیاں محمد کی ہیں، دونوں کا نکاح اب آسمانوں پہ فرماتا ہے۔
دونوں کا نکاح اب آسمانوں پہ فرماتا ہے، فرمایا ہذا جبریل، یہ جبریل کھڑا ہے۔ حضرت عثمان دیکھ نہیں رہے، بولو تو صحیح نظر آ انہوں تے ایمان آندے جی نظری کچھ نہیں ہوتا، فرمایا ہذا جبریل، کملی والا کھلوتا ہے، تساں جو فرماندے پہ ہوتے جبریل ایتھے ہی ہے۔ اور فرمایا حق مہر وہی ہے، حق مہر مکمل حدیثی ہے، فرمایا حق مہر وہی ہے جو میری بیٹی سیدہ رقیہ کا تھا، وہی حق مہر ہے، اور اسی کے بدلے میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا یاد رکھو اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا، فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں قیامت تک یاد رکھنا مجھے اتنا پیارا ہے میرا عثمان، مجھے اتنا لاڈلا ہے میرا عثمان، محمد کا اتنا محبوب اور چہیتا ہے عثمان کہ میں اعلان کرتا ہوں اگر 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی نا تو میں باری باری عثمان کی نگاہ میں دے دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں تاریخ انسانیت میں یہ شان اور یہ مقام، یہ عظمت، یہ مرتبہ سوائے حضرت عثمان غنی سے کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں نبی کی ہو۔ یہ شان روئے زمین پر تاریخ انسانیت میں صرف حضرت عثمان غنی کو، صرف حضرت عثمان غنی کے دل۔ آپ کو جس اینگل سے بھی دیکھا جائے، جس طرف سے بھی، اگر خوف خدا دیکھا جائے تو کمال ہے، اگر عشق مصطفیٰ دیکھا جائے تو کمال ہے۔ خوف خدا کا یہ عالم تھا، جب بھی قبر کو دیکھتے نا اتنا روتے داڑھی تر ہو جاتی، صرف قبر کو دیکھتے۔ دوستوں نے پوچھا آپ آخرت کے اور حساب و کتاب اور دوزخ اور جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کو دیکھ کے روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے اور سب سے سخت منزل ہے، جو یہاں سے بچ کے نکل گیا نا، جو یہاں سے نکل گیا آخری جو دوسرے معاملات ہیں ان میں بھی بچ جائے گا، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنس جائے گا۔ اور آپ اس قدر روتے ہیں۔ اور یہ وہ حضرت عثمان ہے جن کو جنت کی بشارتیں میرے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں۔ خوف خدا کا یہ لیول ہے، گارنٹی مصطفیٰ دے رہے ہیں لیکن پھر بھی خوف خدا کا یہ لیول ہے، اور عشق مصطفیٰ کی تو کیا ہی بات تھی آپ کی۔ یاد رکھیں ایمان کے بعد اگر خوف خدا نہیں ہے تو خوف خدا تب ہی نصیب ہوتا ہے جب دل میں محبت مصطفیٰ ہو۔ محبت مصطفیٰ کے بغیر خوف خدا نصیب نہیں ہوتا، اور محبت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ حضور کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن 4 دن گزر گئے تے کھانے تو کچھ نہ ملیا، 4 دن ہو گئے رب دے محبوب دا گھر ہے، رب دے فرماتی ہیں 4 دن گزر گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور آئے مسجد میں چکار، فرمایا عائشہ کھانے کے لیے کچھ آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اب تو ویسے ہی بیٹھے ہیں، 4 دن سے بیٹھے ہیں کچھ نہیں آیا۔ محبوب نے وضو تازہ فرمایا اور پھر مسجد میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرمانی نے حضور علیہ السلام نفل پڑھی جاندے دعاواں منگی جاندے، حضور نفل پڑھی جاندے دعاواں منگی جاندے۔ عصر دا ویلا ہویا نا، حضرت عثمان غنی نبی پاک نو تلاش کرنے واسطے آئے، ملن واسطے آئے، بلکہ میں تے پنجابی سے کہنا دید کرن واسطے آئے، میں تے کہنا محبوب نو تکن واسطے آئے۔ کی کرن آئے؟ بولو تے صحیح نہیں۔ آئے اللہ کرے مرن تو پہلا ایک باری رب تانوں انتقا چھڑے ہم محبوب تکن واسطے آئے۔ عصر دا ویلا تے دروازہ کھٹکھٹایا تے امی جان نے پوچھا بھی کون ہے؟ میں عثمان، حضور کہاں ہیں؟ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ 4 دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضور نے وضو فرمایا، محبوب دعا کر رہے ہیں، تڑپ گئے عثمان، تڑپ گئے کہ اتنا مال رب نے دیا اور اتنے مال سے مجھے نوازا ہے تو کیا فائدہ میرے اس مال کا کہ میرا محبوب 4 دن سے بھوکا ہے۔ آپ گھر گئے، آٹا لیا، کھجوریں لی، وہ گھر میں جب دروازہ کھٹکھٹا کے تو پیش کیا نا بھی اے ہدیہ لو، کھجورا نے آٹا ہے۔ پھر دل وچ خیال آیا بھی آٹا تے بھنن گے تے پھر سالن پکے گا تے پھر ٹائم لگے گا، دوبارہ کر گئے، بھنیاں گوشت، پکیاں پکائیاں روٹیاں، پورا دسترخوان ہی چک لے آئے تے لے آ کے اپنی جان کو پیش کیتا۔ سیدہ عائشہ پاک نے دسترخوان سجایا نا تے حضور مسجد وچ جدوں حجرے وچ داخل ہوئے نا تے سامنے دسترخوان لگیا ویکھیا نا، حضور نے فرمایا کون دے کے گیا ہے؟ او بولو یار۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے نبی پاک نے فرمایا کون دے کے گیا ہے؟ میں عرض کیتی کملی والے عثمان آئے سان، میرا نبی سجدے چ سر رکھے آئے۔ امی جان فرمانی ہے 3 واری میرے نبی نے رو کے دعا منگی ہے۔ دعا کڑی ہے اللہ
عثمان تے راضی ہاں تم بھی راضی ہو جا، میں عثمان تے راضی ہاں تم بھی راضی ہو جا، میں عثمان تے راضی ہاں تم بھی راضی ہو جا۔ یہ کمال کا جو کنیکشن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اور سخاوت کی بات یہ ہے، آپ جب تشریف لے کے آئے نا، اور یاد رکھیں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تاریخ کے اندر جوڑا میاں بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ تیسرے نمبر پر وہ ہستی حضرت عثمان غنی ہے جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ پہلے مکہ سے حبشہ اور پھر مکہ سے مدینہ۔ آپ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے، پھر مکہ سے آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی ہے 2 مرتبہ۔ اور یہ شرف اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو دیا تھا اور ان کی بیوی کو دیا تھا، اور یہ شرف اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیا تھا اور ان کی بیوی کو دیا تھا، اور ان ہستیوں کے بعد یہ شرف اللہ نے حضرت عثمان غنی کو اور نبی پاک کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ کو عطا فرمایا۔ یہ شرف اللہ نے۔ جب آپ مدینے آئے نا تو مدینے شریف میں اس وقت حالات بھی سازگار تھے، لیکن غربت تھی، غریب لوگ تھے زیادہ، اور کھارا پانی بہت زیادہ تھا۔ صرف ایک کنواں تھا پورے مدینے میں جو میٹھے پانی کا تھا، باقی ہر طرف کھارا پانی تھا۔ تو وہ میٹھے پانی والا جو کنواں ہے نا جی، حاجی صاحب آپ نے زیارت کی ہوگی، مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ ایک یہودی کا تھا اور وہ بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا اور اپنی مرضی سے دیتا تھا، اور مسلمانوں کو دل کرے تو دیتا تھا، دل کرے تو نہیں دیتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جڑا ایک خوہ خریدے؟ فرمایا جس نے بئر روما خریدا اس کے لیے جنت ہے، خرید کے جس نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا اس کے لیے جنت ہے، گارنٹی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی نے اس کے ساتھ سودا کیا، وہ کہنے لگا بھی سارا تو نہیں، آخر اس شرط پر کہ آدھا کنواں میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک دن مالک تسی ہو وہ دیتے، ایک دن مالک میں ہوں، خود مالک ایک دن تسی ایک دن میں، اس شرط۔ فرمایا ٹھیک ہے، شرط طے ہو گئی، سودا ہو گیا۔ ہن جس دن حضرت عثمان غنی دی ملکیت خو ہوندا سی نا، آپ نے مسلماناں نوں فرمایا بھی اج تو بعد کوئی پیسہ ٹھیلا ہے ہی کوئی، جنہ دل کردا جے پانی بھر لیا کرو، انہاں پانی بھرنا تے لے جانا، مسلمان تے خوش ہو گئے۔ اب اس کے گاہ کم ہو گئے نا، آمدنی کٹ گئی یہودی دی، تو انہیں یہودیاں نوں پیسے چوکھے ریٹ ودا چھڑیا اپنے یہودیاں واسطے۔ وہ بھی غریب تھے یہودی بھی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ان کی بدحالی دیکھی نا، حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، بڑے رحم دل تھے۔ دوجے دن جدو حضرت عثمان دی واری آئی تو یہودیاں نو آپ نے بلایا، فرمایا جی نے میرے مسلمان بھرا مفت پانی پہ پر دن میں محمد عربی کا نوکر علاج کرتا ہوں، آج تواڈے واسطے بھی فری ہے۔ ہن اس یہودی دا گاہ کی کوئی نہ رہا، انہوں نے خون کرنا کی سی، وہ تے پانی ویچدا سی تے پانی مفت لبن لگ پیا بندیاں نوں۔ اس نے کہا جی سارے ہی لے لو، 35,000 درہم۔ کتنے؟ آپ ذرا امیجن کریں کہ نبی پاک کا یہ غلام کتنا امیر تھا۔ اس وقت کا 35,000 درہم میں بئر روما کا سودا ہوا، اور حضور نے فرمایا جن نے بئر روما خرید کے وقف کیتا ہے جنت کی بشارت میں مصطفیٰ عطا فرمانا تھا۔ 35,000 درہم، اور آج تک وہ صدقہ جاریہ جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ لوگ جاتے ہیں اس بئر روما کی زیارت بھی کرتے ہیں، جنہاں نے مقدرہ چوے رب 2 گھٹ پانی بھی عطا فرما دیتا ہے، جنہاں نے نصیبہ چوے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قید پڑ گیا، قید اتنا پڑ گیا کہ لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کے لیے پریشان ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد امیر المومنین کے پاس لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو مرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو یہ معاملہ تو بڑا، آپ نے فرمایا جائیں انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، شام تک میرا اللہ کوئی بندوبست فرما دے۔ شام کے وقت نا 1,000 اونٹ حضرت عثمان غنی، کتنا؟ 1,000 اونٹ جو آپ کا قافلہ آیا جس کے اوپر مال لدا ہوا تھا، گندم تھی، زیتون تھا، اور اس کے اندر منقہ تھا۔ یہ 3 چیزیں تھی، گندم، زیتون اور منقہ۔ 1,000 اونٹ جدو مدینے چاہے تھے جڑے چھوٹے دکاندار تے تاجر سن وہ چلے گئے، مال انہاں لے کے اگو دینا سی گاہکاں نوں، چھوٹیاں دکاناں والے چھوٹے تاجر، انہاں کہا جی مال بیچو جی۔ آپ نے فرمایا کتنا نفع دیو؟ ایک کہنے لگا جی 2% لے لو، دوجا کہنے لگا فرمایا نہیں تھوڑا ہے، چوکھا دیو۔ انہوں نے کہا جی 3%، فرمایا تھوڑا ہے۔
آخر ایک بندہ بولیا، انہیں آخیا جی اس تو زیادہ تے کوئی تاجر بھی نہیں دے سکتا نا جی، پھر اساں کی بچانا ہے تے اساں کی کھانا ہے؟ 5% منافع دینے ہیں، 5%، تو تسی مال ویچ لو۔ فرمایا میں تے انہیں دینا ہے جڑا 10% دے۔ وہ بولو تے صحیح نہیں ہے۔ اور ایک تاجر سیاڑا سے کہنے لگا حضرت آپ بڑے پرانے بزنس مین ہیں، آپ کو نئے نہیں ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے جو شہر مدینہ میں آپ کو 10% دے گا؟ ایڈا کوئی شاہکار ہے 10% دے گا تو خود کہاں جائے گا؟ فرمایا میں تے پھر انہوں ہی دینا جڑا 10% دے۔ اس نے کہا کون دے گا؟ فرمایا میرا رب دے گا، وہ اعلان کرتا ہے۔ ہائے ہائے، میرا رب کہتا ہے میں 10% دوں گا، اجر 10% دوں گا۔ تے فرمایا پھر سودا بھی رب نال کرو۔ تے آپ نے فرمایا تواڈے آن تو پہلا سودا ہی میں کر لیا ہویا سی اپنے نال۔ 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی نے اسی وقت فرمایا مدینے والوں یاد رکھو اللہ کی رضا کے لیے میں اپنا سارا قافلہ وقف کرتا ہوں۔ 1000 اونٹ۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ بڑے دل جگرے کا کام ہے، یہ سمجھ لو کہ پوری ٹرین کسے دی آئی، پوری ٹرین کسے دی آئی آج دے دور تے ٹرین آگے کھلوتی ہوئے تے تاجر ریلوے روڈتے ہوئے جو آ کے ٹرین لیاؤ تے جننے کوئی رات تے غریب مسکین نے سارے واسطے فری اللہ دی رضا تے صدقہ جاری ہے پتا کسے دا بولو تے صحیح میں وہ تے اندر رمضان آ گیا غریب نو تھلے دیو پیراں دے رگڑو سو چنگا کھجوراں اندر بھاویں کیڑا لگ جائے اینو نہیں دینی ہے، اینو 800 روپے کلو ہی دینی ہے۔ حقیقت ہے نا جناب۔ پھر اس واقعے تو بعد پتہ کی ہویا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اسے راشی دیگر ویلے نال حضرت عثمان غنی نے سارا قافلہ وقف کیتا، لوکاں نو ونڈیا تے رات نو میں عشاء دی نماز پڑھ کے بستر تے لیٹیا نا تے میرے مقدر جاگے تے میں سرکار نو خواب وچ ویکھیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں حضور نو خواب وچ ویکھیا کہ محبوب نے نورانی لباس پایا تے نورانی تسمیاں والے نالین پائے ہوئے نے تے نورانی چابک یا چھڑی حضور دے ہاتھے چ تے محبوب جلدی جلدی آئے تے گھوڑے تے سوار ہوئے خواب پہ ویکھنا تے میں نے کہا یا رسول اللہ بڑے دنوں بعد زیارت نصیب ہوئی ہے، آپ جلدی جلدی جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں میں جلدی میں ہوں، آج میرے عثمان نے 1000 اونٹ مال کا وقف کیا ہے، 1000 اونٹ تے میرے رب نے اپنی بارگاہ چ قبول بھی کر لیا ہے۔ اللہ نے جنت وچ میرے عثمان دی شادی رکھی ہے، میں اوتھے شریک ہونے واسطے جا رہا ہوں۔ ہائے 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 میں اس میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یا علی۔ بات یہ ہے دوستو آپ جس اینگل سے بھی اس ہستی کو دیکھیں گے نا آپ کو بے مثال ہی نظر آئے گا۔ جس اینگل سے بھی 18 ذوالحج کو آپ کو شہید کیا اور آپ کی شہادت کی خبر بخاری شریف میں چمک رہی ہے، جو میرے مصطفیٰ دے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تشریف لے گئے احد پہاڑ پر، تو احد پہاڑ کانپنے لگا، اس کو زلزلہ آ گیا تو حضور نے ٹھوکر مار کے اپنے پاؤں مبارک سے فرمایا رک جا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ پہاڑ رک گیا تو نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، صدیق ابو بکر صدیق تھے اور شہیدوں میں حضرت عمر فاروق عثمان غنی تھے جو حضور کے ساتھ۔ پھر حضور نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں میرے عثمان کو شہید کیا جائے گا، اور آپ کو قرآن کے ساتھ ایسی محبت سی کہ آج بھی آپ کا لقب قرآن کے ساتھ جڑ گیا، آج بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں جامع القرآن، اونچا بولو سبحان اللہ، جامع القرآن۔ یہ قرآن کی محبت تھی، اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت آپ جمعے کا دن تھا تو روزے کی حالت میں آگے قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے تھے؟ قرآن کھول کے بیٹھے تھے، اور آپ کو جب وار کیا گیا تلوار کا تو آپ کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گرا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حالت روزہ میں آپ شہید ہوئے، اور آپ کو ظلماً شہید کیا گیا، کوئی قصور آپ کا نہیں۔ آج تک کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکا، بلکہ یہ چیلنج تو آپ نے وہ جو باغی تھے جو مرتد تھے جو وہاں کھڑے تھے آپ کے قتل کے ارادے سے، چھت پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا میرا جرم تو ثابت کرو، میرا جرم تو ثابت کرو۔ شریعت کہتی ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کے قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے۔ میں نے تو ایسا کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پھر کس طرح میرا قتل
جائز ہے کہ آپ نے چھت پہ کھڑے ہو کر کہا، چھت پہ. اور دروازے پر آپ کو پتہ ہے چوکیدار بن کے امام حسن تے امام حسین کھلوتے ہوئے. مولا علی نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ پہرا دو، کوئی دروازے سے داخل نہ ہو دشمن حضرت عثمان غنی کے نقصان پہنچانے کے لیے. تو وہ دوسرے گھر سے دیوار پھلانگ کے، بعض جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے چھت کے اندر سوراخ کیا تو اس میں سے داخل ہوئے اور اس طرح انہوں نے حملہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یاد رکھیں جب تک قیامت تک، جب تک یہ دنیا قائم ہے آپ کا ذکر ہوتا رہے گا. کوئی نام بھی کرنا چاہے نا تو جب بھی مکے مدینے جائے گا تو کسے خوہ تے، کسے جنابے والا کھجوراں دے باغ تے، جدھر جائے گا عثمان غنی کی یاد تو آتی رہے گی.